السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں بہت مزیدار اور ایزی ریسیپی، بہت آسان سی ریسیپی ہے۔ آلو چنے کی دال کے کباب بہت ڈیفرنٹ اسٹائل سے ہے۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور میں آپ کے لیے اس طرح کی اور کباب ریسیپیز لاتی رہوں گی۔ اور پلیز 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 اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے ہم اسے ریڈی کرتے ہیں۔ بہت مزیدار اور ٹیسٹی سے یہ کباب ہے اور بہت آسان سے اس کی ریسیپی ہے۔ یہ ½ kg آلو ہے، میں نے بوائل کر کے میش کر لیا ہے گرم گرم ہی، اور یہ 1 کپ دال تھی، اس کو بھگو کے میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے سوڈا ڈال کے، اور اس کو ہم نے اتنا بوائل کرنا ہے کہ بالکل سافٹ اور کھڑی بھی نہ ہو۔ یہ ½ ٹی اسپون میں نے چلی فلیکس ہے، ½ ٹی اسپون زیرہ ہے، اجوائن ہے ½ ٹی اسپون، 3 ہری مرچیں باریک چاپ کی ہوئی ہیں، یہ چاٹ مسالہ ½ ٹی اسپون، نمک آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے، دھنیا اور پیاز میڈیم سائز کی چاپ کی ہوئی، اور لیمن جوس ہے۔ یہ ہمارا سارا سامان ہے چنے کی دال کا جو اس میں مکس کریں گے، اور آلوؤں کا مسالہ میں آپ کو بعد میں ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی۔ یہ سارے انگریڈینٹس میں دال میں مکس کروں گی۔ اسے ہم نے کوئی میش نہیں کرنا، نہ کوئی چاپر میں مکس کرنا ہے، بس ہمیں یہ سارے مسالے اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ پیاز میں نے ایک چھوٹی میڈیم سائز کی لی تھی۔ یہ سارے مسالے میں اس میں ایڈ کر لوں گی۔ اجوائن بھی میں نے ½ ٹی اسپون اس میں ڈالی ہے، اور یہ 2 ٹیبل اسپون لیمن جوس ہے، یہ اس میں ایڈ کر لیں گے۔ اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے۔ اس سے میں نے 3 ہری مرچی چاپ کی ہوئی، دھنیا چاپ کر کے، پیاز ایک میڈیم سائز کی چاپ کر کے، ½ ٹی اسپون چلی فلیکس ہے، اور ½ ٹی اسپون نمک ہے، ½ ٹی اسپون ہی میں نے اس میں زیرہ، ثابت زیرہ ڈالا ہے، اور اجوائن بھی اچھے سے ہاتھ میں مسل کے ڈالیے تاکہ ہاضمے دار ہو، گیسٹرک ایشوز نہ ہو جو لوگ اوائڈ کرتے ہیں، لیکن اجوائن سے یہ پرابلمس نہیں ہوتے بادی پن کے۔ یہ ریڈی ہے۔ یہ آلو ہے، یہ میں اس میں ½ ٹی اسپون اجوائن ہے، اس کو میں ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کر کے اس میں ایڈ کروں گی۔ ساتھ ہی میں ½ ٹی اسپون چاٹ مسالہ ہے، اور ½ ٹی اسپون چلی فلیکس ڈالیں، ½ ٹی اسپون ریڈ چلی پاؤڈر ہے، ½ ٹی اسپون سے بھی کم ڈالی میں نے۔ یہ ½ ٹی اسپون زیرہ ہے، ثابت زیرہ، اور یہ ½ ٹی اسپون ہمارا نمک ہے، نمک ایڈ کر لیا ½ ٹی اسپون، اور اب میں اس میں 1 ٹی اسپون چکن پاؤڈر ایڈ کر رہی ہوں، اس سے بہت اچھا ایک فلیور ٹیسٹ آئے گا۔ اب ان ساری چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی۔ آلو ابھی بھی ہلکے ہلکے گرم ہے، اور آپ اسے گرم گرم چھیل کے اس کو میش کر لیں تو آپ کو گریٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ آپ کو زیادہ مسلنے کی ضرورت پڑے گی۔ گرم گرم میں بہت جلدی سافٹ اور اچھے سے میش ہو جاتے ہیں۔ اتنے سافٹ، اتنے مزے کے لگ رہے ہیں نا، آلو مکس کرنے میں بہت سافٹ ہے۔ اور نیا آلو اب سیزن میں آیا ہے تو وہ تو بہت جلدی تو بوائل بھی ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے، اور اچھے سے میش ہو جاتا ہے۔ جب آپ آلو کو ٹھنڈا کر لیں پھر جب میش کرو تو وہ مطلب ثابت ثابت سے پیس رہتے ہیں۔ گرم گرم میں آپ میش کر لیں، جب نارمل تھوڑا سا ہو جائے تو پھر آپ اس میں مسالے ایڈ کر لیں۔ اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ نمک مرچ ساری چیزیں آلو میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے، کوئی بھی چیز نہ رہے، کہیں کم زیادہ نہ آئے۔ چلیے یہ ہمارا آلو کا
بھی تیار ہے مسالہ. اب ان کے ہم کباب بنا لیتے ہیں. یہ ہم نے ٹرے لے لی ہے. یہ آلو ہے، یہ ہم نے پانی لیا ہے تھوڑا سا، جسے ہاتھ ہم بس ہلکا سا گیلا کریں گے اپنا. یہ میں نے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے گیلا کر لیا ہلکا ہلکا. اب یہ تھوڑا سا ہم آلو کیا ایک پیڑا سا لیں گے چھوٹا سا، اور اس کو اچھی طرح ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم دباتے ہوئے اس کو پھیلاتے جائیں گے. یہ مجھے تھوڑا کم لگا تھا، میں نے اور لے لیا. یہ تھوڑے کباب اچھے سے بنتے ہیں، مطلب تھوڑا نارمل کبابوں سے تھوڑا سا سائز ان کا موٹا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم دال کی فلنگ کریں گے. یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بن گیا، نہ پیچھے سے ٹوٹا ہے نہ آگے سے. اب اس میں ہم تقریباً میں نے 1 ٹی اسپون رکھا ہوا ہے. آپ ٹیبل اسپون لیں گے تو 1.5 ٹیبل اسپون ڈالیے گا. میرے پاس ٹی اسپون ہے تو یہ میں نے 2 ٹی اسپون اس میں ڈال کے بھرے. اب اسے ہم سائڈوں سے آرام آرام سے اٹھاتے ہوئے اس کو بند کریں گے. ایک دم سخت ہاتھوں سے ہم نہیں کریں گے، سافٹ ہاتھوں سے ہم اس کو ایسے بند کریں گے. یہ مجھے کم تھا آلو کا مکسچر، تو ہم اس کو اور اٹھا کے دوسرے ہاتھ سے اس کو پریس کر کے اس کو اچھے سے پریس کر لیں گے. یہ دیکھیں، اور ہم نے اب اس کو بہت اچھے سے، بہت زیادہ سخت ہاتھوں سے نہیں، درمیانے اس سے ہاتھوں سے اس کو پریس کر کے اس کے کباب کو اچھی طرح سے بنا لیں گے. اب اس کو جس طرح نارمل ہم کباب بناتے ہیں اسی طرح ہم بناتے جائیں گے. یہ دیکھیں بہت اچھا سے کباب بن گیا. اس کی شیپ بھی بالکل پرفیکٹ آ گئی ہے. یہ مجھے یہاں سے ہلکا سا لگا کھلا، اس کو وہیں پریس کر دیں گے تاکہ فرائی ہوتے ہوئے یہ بالکل کھل نہ جائے، ورنہ بہت آئلی بن جاتا اگر یہ کھل جائے. یہ دیکھیں ہر طرف سے یہ بند ہے اور صحیح ہے. اب اس کو ہم ٹرے میں رکھ دیں گے، اور باقی سارے کباب بھی اسی طرح ہم بنائیں گے. بس ہلکا ہلکا ہاتھوں کو گیلا رکھیے گا. اس طرح پریس کرتے رہیں گے. بہت پتلا ابھی ہم نے نہیں اس کا کرنا آلو کا مکسچر، بس نارمل رکھنا ہے، نہ بہت پتلا نہ بہت موٹا ہو. یہ 2 ٹی اسپون ہم نے دال کا اس میں مکس کرنا ہے. یہ اچھے سے اس کو بند کریں گے اسی طرح، اور تھوڑا آلو اس کے اوپر اور لگا لیں گے. ابھی جب یہ فرائی ہوں گے تو تقریباً یہ ایک کباب جو ہے پاؤ کا لگتا ہے کباب، تو ایک کباب ماشاء اللہ کھایا جاتا ہے بڑے آسانی سے نا. آپ چاہے اس کو ٹی ٹائم میں بنا لیں، لنچ باکس میں دے دیں، بہت مزیدار ٹیسٹی بنتے ہیں یہ کباب. انشاءاللہ میں آپ کے لیے چنے کی دال اور آلو کے جو مکس کر کے بناتے ہیں کباب، وہ ریسیپی بھی میں لاؤں گی. وہ ریسیپی بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی. یہ اس لیے میں نے آپ کو 3 کباب سامنے آپ کے بنا کے بتایا تاکہ آپ ایزیلی سمجھ جائیں اور بنا لیں. کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بہت مزے سے ہی بن جاتے ہیں.
بس ہم نے ان کو اس احتیاط سے پریس کرنا ہے تاکہ کہیں سے دال باہر نہ نکلے، نہ آلو کہیں سے پھٹے، کہ جب ہم اسے فرائی کریں تو یہ بالکل کھل جائے، کیونکہ ویسے آلو جب ہم نے گرم گرم اسے میش کر لی تو بہت سافٹ ہے، بہت زیادہ سافٹ آلو ہو گئے، بہت مزے کا، اور اسی کا ہی بہت زبردست ایک ٹیسٹ آتا ہے جب آلو اچھے سے میش ہوئے ہوئے ہوں، وہی کباب بہت ٹیسٹی بنتے ہیں۔ ہر چیز محنت مانگتی ہے، بس تھوڑا سا ٹائم اور محنت دیں کریں تو انشاءاللہ ہر چیز پرفیکٹ اور بہت ٹیسٹی بنے گی، اور اللہ تعالیٰ ان میں برکت بھی ڈالتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے، اب اسی طرح میں یہ سارے ریڈی کر لیتی ہوں۔ یہ دیکھیں سارے کباب ریڈی ہے، اب اس سے ہم فرائی کریں گے۔ میں نے پین رکھ دیا ہے آئل گرم ہونے کے لیے، یہ ہمارا آئل گرم ہونے کے لیے میں نے رکھا ہے۔ یہ ایک انڈا میں نے توڑ کے اس میں پھینٹا ہے، اور تھوڑا سا نمک، سالٹ ٹو ٹیسٹ، اس میں نے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے۔ اب ہم چیک کریں گے کہ آئل گرم ہوا یا نہیں ہوا، ہمیں بہت تیز گرم آئل بھی نہیں چاہیے، اسے ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے، ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے۔ تھوڑا سا انڈا ڈال کے دیکھتے ہیں کہ تیل گرم ہو گیا، ہاں تیل ہمارا گرم ہو گیا، تھوڑا سا ڈراپ ڈالتے ہی فوراً سے اوپر آ گیا ہے۔ اب ہم نے اس کو شیلو فرائی کرنے ہیں، ڈیپ فرائی نہیں کرنے، اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھیے گا، بہت تیز آنچ پہ نہیں اور بہت میڈیم فلیم پہ بھی نہیں کہ یہ تیل کو اٹھا لیں، بہت آئلی بن جائیں گے لو فلیم پہ۔ تو میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھیں گے، اور ہائی فلیم پہ اس لیے نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ پھر بہت جلدی جلنا شروع ہو جائیں گے اور اندر تک سیک نہیں جائے گا۔ تو فلیم کو آپ میڈیم ٹو لو ہی رکھیے گا۔ یہ میں نے کبابوں کو انڈا لگا کے دونوں طرف سے اب انہیں ہم فرائی کریں۔ ابھی ہم انہیں نہیں چھیڑیں گے، پہلے ایک سائڈ سے پک جائے پھر ہم انہیں پلٹیں گے۔ یہ اب اچھے سے پکنا شروع ہو گئے ہیں، آئل ذرا صحیح گرم ہونے پہ آ گیا ہے، ببلز بن رہے ہیں کافی آئل میں۔ اب ہم انہیں اب پلٹیں گے۔ یہ دیکھیں ایک طرف سے کتنا اچھا گولڈن براؤن ہو گیا ہے، ذرا سے موٹے موٹے آلو ہے نا تو تبھی ان کو ٹائم لگے گا فرائی ہونے میں، میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی ہم رکھیں گے۔ یہ دیکھیں اتنا خوبصورت کلر آیا ہے۔ ہم انہیں گولڈن براؤن کریں گے، اب اتنا ہی ٹائم ہم دوسری سائڈ کو دیں گے۔ اب یہ تقریباً ریڈی ہے، یہ دیکھیں دوسری سائڈ بھی اوکے ہو گئی ہے۔ اب ہم انہیں ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ یہ بھی ہمارے تقریباً ریڈی ہے۔ میں نے بیچ میں سے ویڈیو کہیں سے بھی اسکپ نہیں کی، اس لیے کہ تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں اور آپ ایزیلی اس ریسیپی کو ٹرائی کر سکیں۔ یہ مزید میں نے اور کباب ایڈ کر دیے کہ یہ بھی فرائی کر لیں۔
پھر آپ کو فائنل لک دکھائیں گے اس کی۔ یہ بھی تقریباً ریڈی ہو گئے ہیں، انہیں بھی ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ہم نے ڈش آؤٹ کر لیے سارے۔ یہ دیکھیں کتنے مزیدار سے ٹیسٹی سے کباب ریڈی ہیں۔ یہ ایک میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں، اس کو کٹ کر کے دکھاؤں گی پہلے کہ دیکھیں اس کی اندر سے لک کتنی زبردست ہے۔ یہ ایک آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں، دیکھیں دال اندر تک گرم ہو گئی ہے، بہت مزیدار سی اور خوشبو بھی بہت ٹیسٹی آ رہی ہے۔ آلو تو ویسے سب کے فیوریٹ ہوتے ہیں، کسی بھی قسم میں ہو، بہت بہت یمی اینڈ ٹیسٹی بنی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس ریسیپی کو بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، میری ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور میسج میں بھی بتائیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔